کو خدا دا خوف کرو یار, کو علماء اہل سنت نو دیکھو سنو بیٹھو تے صحیح نا. اور جی میرا ہے سوال ہے, میرا ہے, نبی پاک نے فرمایا, سنو ذرا حدیث, نبی پاک نے فرمایا پہلی امتاں دو وجہ تو برباد ہوئیاں جے. کیڑی کیڑی؟ نمبر 1 فرمایا کثرت سوال, جیڑا زیادہ سوال کرے تو ویسے ہی گمراہ ہوتا ہے. تے تسی کہو گے پھر 3.5 بندہ سوال نہیں کر سکدا. تے میں کہ سوال کرنے تے مرے, نماز دا کر, وضو دا کر, غسل دا کر, جیڑا تیرے کول پوچھا جانا, جیڑا تیرے واسطے ضروری ہے. کثرت سوال والے بندے برباد ہوندے جے. اونی وجہ پتہ کیا ہے؟ او سوالاں جو کہ رہ جاندے جے. توجہ بھائی, او کی یہ سوالاں جو کہ رہ جاندے جے, انہاں چ عمل نہیں ہوندا. تینوں سوال کرنے دی اجازت ہی کنے دتی؟ پہلے تے مینوں یہ دسنا. گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری حافظہ اللہ تعالی, ویسے اس دو بعد حافظہ اللہ انہیں کو نہیں رہنا, بریلویاں دے مولویاں نے عوام نے کہنا تو بند کے مروایا یار, کیا کیتے ہی ساڑھے نال. وہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اسی لیے کثرت سوال سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے سوال پوچھو ہی نا. اچھا ایک پاسے کہندے نے انجینئر جائے لو دیکھو جا کے پوچھ دو, ساڑھے کو پوچھو, اور دوسری طرف کہتے ہیں جو پوچھنا آندے نے کہتے ہیں جی کثرت سوال سے منع کیا. اور بھائی کثرت سوال سے جو منع کیا گیا وہ اس صورت میں ہے کہ جب وقت کا پیغمبر موجود ہو اور وہ احکامات سکھا رہا ہو, اس میں آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک گائے قربان کرنے کا حکم دیا گیا, اللہ نے اس کی مثال بیان کی کہ تم نے بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا, پیغمبر جتنا بتاتے ہیں بس اتنا ہی کرو, ورنہ انہوں نے تو جو کہا کہ وہ گائے کا رنگ کیا ہو, کیسی ہو, عمر کتنی ہو, مصیبت میں پڑ گئے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے دین کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ اگر نہیں پوچھو گے تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی اسلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے اور نبی اسلام سے سوال پوچھنے شروع کر دیے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں کا بھی نہیں تھا اور اس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے, سفید انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے بالوں کا رنگ بھی جو ہے وہ سیاہ تھا. ہم نے کہا یہ بندہ کون ہے, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا. اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ حضرت جبرائیل تھے تو غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. ہاں خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. اے بھی نکل رہی ہو دے چو لو سامو کتنے جانا ہے دماغ. وہ کہتا کیڑی بلا چمڑ گئی, اے اسی نے کیا سی تاری نے بلا بڑی بڑی پی جائے, وہ پی گیا جائے تھوڑے بابے نو, پی گیا جائے, کھا گیا جائے, ڈھکار نہیں ماریا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو دیکھیں وہاں پہ نبی اسلام نے کہا جبرائیل آئے تھے اور دین سکھانے آئے تھے کہ مجھ سے دین پوچھا کرو, اور کہتے ہیں نہ پوچھو, کثرت سوال. اصل میں بات یہ ہے ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. چشتی رسول اللہ کیسے جواب دیں, شبلی رسول اللہ, کشف المحجوب کی باتیں ہیں, انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کیا کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں نہیں معلوم. یعنی کہ اگر تمہیں نہیں پتا جیالوجی کیا ہے تو تم نے سمر اتاری سے نہیں پوچھنا, کسی جیالوجسٹ سے جا کے پوچھنا ہے. اگر قرآن کی کوئی آیت ایمبریولوجی سے متعلق ہے تو باپا جانی تو نہیں بتا سکتے, وہ تو یہ بتائیں گے دادا صاحب کی گھوڑی. اس کے لیے آپ نے کسی گائنی کی فیلڈ کے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے. اور اسی طریقے سے فلکیات سے جو متعلق چیزیں ہیں وہ آپ نے اسٹرانومی کی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہے. اور آپ نے اگر کوئی چھوٹے موٹے سبحان اللہ کے فضائل یا الحمدللہ کے فضائل سے متعلق کوئی روایتیں سننی ہے تو آپ نے کسی سے بھی جا کے سن لینی ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے آپ نے پوچھنا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کے پوائنٹ آف ویو سے, اولو الامر کے پوائنٹ آف ویو سے اوپن لائسنس نہیں دیا کہ اہل ذکر سے یہ نہیں پوچھنا کہ حضرت آپ کی رائے کیا ہے. نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اطاعت کرنی ہے اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اولو الامر کی. حکمران بھی ہو سکتا ہے اور وقت کا بڑا عالم بھی, لیکن اس کو اوپن لائسنس نہیں ہے. اگر اس سے بھی تمہارا تنازع ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے, اسی میں تمہاری خیریت ہے. یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف معاملے کو پلٹانا ہے. اور صحابہ کرام پلٹایا کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حسان بن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے یوں ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا, ان کا عمر اس طرح میری طرف نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں ہوتی تھی, میں ان کو بھی اشعار سنایا کرتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو. ان کا یہ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین نہ صرف حضرت حسان نعت پڑھا کرتے تھے بلکہ نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو سورۃ البقرہ میں آیا. سیدنا عمر وہاں سے خاموشی سے چلے گئے. اب یہاں پہ بھی میرے دماغ میں آیا کہ یار آج مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے, اور جن کے پاس علم غیب تھا یعنی کہ حضرت عمر فاروق, انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا. ہائے 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 کتنے گیا دماغ. اگر حضرت عمر کو اس زمانے میں نہیں پتا چلا, ان کو حضرت حسان بتا رہے ہیں, آج ہی دماغ چاہے کیسے دیکھو پٹھے پاسے دماغ جاندہ ہے, یعنی کسی دے پاسے جاندہ ہے. ہاں.
اور ان کو باقاعدہ تصدیق کروانی پڑ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ سے, اور اس کے بعد وہ اٹک بھی نہیں رہے اپنی بات کے اوپر اس اعتبار سے کہ میں خلیفہ راشد ہوں, میری اطاعت کرو. حدیث سنی, وہاں سے چلے گئے. یہاں آپ کسی کو حدیث بتائیں کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں پھینک دیو. وہ آپ نے دیکھ لیا سمر تاری کے ساتھ وہ پیچھے اینو باہر سٹو. یہ جن گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. یار انج نہ کرو بھائی, محفل ہوندی پئی, بیٹھو یار انج نہ کرو بھائی, محفل ہوندی پئی, بیٹھو یار انج نہ کرو بھائی, محفل ہوندی پئی, بیٹھو. تنو نہیں باہر سٹنا, تیرے سارے بابے باہر سٹے گئے. ہاں تسی من میں فل ٹاس دیتی سی, میں چھکا پلانٹ ارتھ تو باہر بلکہ تہاڈی گلیکسی تو باہر تہاڈے بابے سمیت سٹے. الحمدللہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ.